माह ज़ुल्हज का चांद नजर आने से पहले जो शख्स ये सूरत 33 बार पढ़ लेता है उसका नसीब और तकदीर बदल जाती है। इतना पैसा बरसेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्हज का चांद नजर आने से पहले ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। माह ज़ुल्हज का चांद नजर आने से पहले जिस घर का कोई एक फ़र्द भी ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा तो सारे घर वालों की तकदीर बदल जाएगी। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर यकीन नहीं आता तो माह ज़ुल्हज का महीना शुरू होने से पहले ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ कर देख लो। ज़ुल्हज का महीना शुरू होते ही आपके घर के हालात बदल जाएंगे। 100% गारंटी से कहती हूँ। जो बंदा ज़ुल्हज का चांद नजर आने से पहले किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर यह वजीफ़ा बताएगा तरीके से पढ़ कर देख ले, जिस घर में फाके हैं, जिस घर में गुर्बत है, जिस घर में तंगदस्ती है, जिस घर में कई सालों से रिज़्क़ आने का नाम तक नहीं ले रहा, तो आज ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लो। मैं यकीन कामिल से कहती हूँ कि इस घर की तकदीर बदल जाएगी। इस घर के तमाम अफराद जो मायूसी में हैं, डिप्रेशन में हैं, जिस घर में एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि कब कहाँ से आएगा, इस घर में आज ये वजीफ़ा पढ़ ले। माह ज़ुल्हज की फजीलत और बरकत को कौन नहीं जानता। माह ज़ुल्हज का महीना वो महीना है जिसमें हज अदा किया जाता है, और जो बंदा इस बरकत वाले महीने में रब से मांग लेता है, मेरा रब कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। और अगर आप ज़ुल्हज का चांद नजर आने से पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तो ज़ुल्हज का महीना शुरू होते ही आपके घर में रहमतों बरकतों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आप यकीन करें या ना करें, आज तक माह ज़ुल्हज का चांद नजर आने से पहले का ये खास वजीफा जिसको भी बताया है, जिसने ये खास वजीफा पढ़ा, रब काबा ने उसे ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाए कि लोग पूछने पर मजबूर हो गए कि कल तक तो ये दर दर का भिखारी फकीर था, कर्जदार था, लोगों के सामने हाथ फैलाता था। आज रब करीम ने हालात को कैसे बदल दिया। बहुत से फकीरों को रब ने बादशाही अता फरमाई, बहुत से तंगदस्तों को अमीरी अता फरमाई, बहुत से घरों से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमाया। ये कैसे मुमकिन हुआ। माह ज़ुल्हज से पहले ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। ये मौका फिर एक साल बाद मिलता है, जल्दी फ़ायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। इस वजीफे की कदर कीमत जितनी बताऊं उतनी कम है। बस इतना कहूँगी कि आज 2 से 4 मिनट का ये वजीफ़ा पढ़कर मौजज़ा देख लेना। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद ये महंगाई, ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ, ये अखराजात जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात खुदकुशी करने का सोचता है, तो आपकी जितनी परेशानियाँ, जितनी मुसीबतें हैं वो गैब से ऐसे ख़त्म होंगी कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। जो अखराजात, जो मसाइल, जो परेशानियाँ, जो तंगदस्तियाँ, जो बेरोज़गारी, जिस कर्ज़ ने आपका जीना हराम कर रखा था, जो मुसीबतें आपको पहाड़ लग रही थी, माह ज़ुल्हज से पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने से वो मुसीबतों के पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे जिसने आपकी कामयाबी में रुकावट खड़ी की हुई थी। आपकी जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, वो बेटी खुद भी एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखे, या माँ बाप खुद पढ़ लें, बेटी का रिश्ता खुद चलकर आपके पास आएगा। जिस रिश्ते के लिए आप ठोकरें खा रहे थे वो रिश्ता खुद चलकर आएगा। दोस्तों, ये हैं रब के कमालात, ये है रब की फजीलत और बरकत। जो बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन लिए, लोगों के सामने हाथ फैला लिए, तो ज़ुल्हज का महीना शुरू होने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ कर देखो। वो नौकरी जो आपको तरसा रही है, जिसके लिए आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, वो नौकरी खुद चल कर आपके घर तक आएगी। क्योंकि मेरा रब जब देने पर आता है फिर आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आती है। तो फिर क्यों ना ज़ुल्हज का महीना जो कि बरकतों वाला महीना है, तो फिर क्यों ना ज़ुल्हज का महीना शुरू होने से पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लिया जाए। मेरे बहुत से बहन भाई अखराजात की वजह से या मुश्किल परेशानियों और मुसीबतों, महंगाई की वजह से कुछ तो करोड़ों के कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं। अगर आप पर जैसा भी कर्ज है, जिस परेशानी की वजह से भी कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, जिस कर्ज ने आपका सुकून, चैन, हर चीज़ को छीन लिया है, जीना हराम कर दिया है, करोड़ों के कर्ज से निजात हासिल करने के लिए माह ज़ुल्हज का महीना शुरू होने से पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़िएगा। हर मकसद में कामयाबी के लिए, हर हाजत के लिए कामिल यकीन से नीयत करके ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि आप रब करीम के सामने हाथ उठाकर मुझे दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख गया। आप चाहते हैं दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, ज़ुल्हज का चांद नज़र आने से पहले आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे रात को उसी वक्त पढ़ लें, सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं।
نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ لوگ ماہ ذوالحج کا چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب یہاں جیسے وقت مل جائے، رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، صبح فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو وقت مل جائے، گھر کے خاموش کونے میں یا چلتے پھرتے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، تو کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی تو اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اسے کبھی دولت کی کمی نہیں آتی۔ یہ سورت دولت کا سرچشمہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ سب کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن نہایت مجرب اور آسان ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ لگیں گے۔ جب آپ نے توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں اور آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ رب کریم سے جو مانگ رہے ہیں وہ حاجت فرشتے عرش الہی سے لے کر آ چکے ہیں۔ آپ نے تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کو لے کر پڑھنا ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، توجہ رب کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے، مقصد ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جب ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تو پھر اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت اس کو پڑھنا ہے۔ چاہے پوری رات میں پڑھ لیں، چاہے پورے دن میں پڑھ لیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔
یہ رب کریم کا نام ہے، یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے کہ کوئی مانگنے والا میں یا حیو یا قیوم کی صفات سے تمہاری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دوں۔ آج وہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، آج وہ عمل بتا رہی ہوں جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ آج کوئی مانگنے والا ہو، میرا رب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ فل جوش و جذبے سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں، اس ایمان سے پڑھیں، اس محبت سے پڑھیں کہ آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھ رہے ہیں اور رب کی ذات آپ کو انعامات سے نواز رہی ہے، آپ پر برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ اس عمل کی شرط ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے اور دعائیں اور وظیفوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ 313 بار استغفر اللہ پڑھ کر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو ماہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور نیا چاند نکلتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔